बीच में और लोग आ जाएंगे, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इसने तो अपनी बीवी को एक तलाक दे दी है। बीच में लोग आएंगे, समझाएंगे, उनका मसला हल करेंगे। पहले महीने में न हुआ, दूसरे महीने में हो जाएगा, दूसरे महीने में नहीं हुआ, तीसरे महीने में हो जाएगा। लेकिन कम से कम ऐसा होगा कि भाई इनका रिश्ता टूटने से बच जाएगा और बीच में लोग आके खाम और तफहीम करके इसका मसला हल कर देंगे। ये था शरीयत का तलाक देने का तरीका कि भाई आपने तीनों फायर एक साथ नहीं करने, तीनों पत्थर एक साथ नहीं मारने हैं, एक तलाक दे दीजिए। तलाक क्या है? गोली है। तलाक को आप क्या समझे? ये गोली है। तो आपने एक तलाक दे देनी है बस। एक तलाक जिस आदमी ने दी या तो बस दूसरी तलाक भी दे दी, उसके लिए रिश्ता दोबारा बहाल होने का हर वक्त मौजूद है, मुमकिन है। चाहे महीना गुजरे, 2 महीने गुजरे, 3 गुजर जाए, 7 गुजर जाए, साल गुजर जाए, 2 गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए, जिस आदमी ने 1 या 2 तलाकें दी हैं उसके लिए अपनी जगह पर चांस मौजूद है कि दोबारा इनका रिश्ता या तो निकाह के जरिए बहाल हो जाएगा, मसाइल अपनी जगह पे नहीं, या दोबारा दोनों की सिर्फ सुलह करवा दी जाएगी बस। अब ये वो चीज है जो हमारे माशरे में लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट पकड़ते हैं 3 तलाकों से, डायरेक्ट तो 3 तलाकों पे जाते हैं, आखिरी हद क्रॉस करते हैं। और जब आखिरी हद क्रॉस करते हैं, अपने लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं, फिर आते हैं कि मुझे साहब मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी, बस मेरा दोस्तों का जहन काम नहीं कर रहा था। पहली बात यह है कि तलाक तो होती है गुस्से में, मोहब्बत में तो निकाह होते हैं भाई। तलाक किस में होती है? गुस्से में होती है। मोहब्बत में तो निकाह होते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं, गुस्से में रिश्ते टूटते हैं। अब हम अपने गुस्से को जो है ना अपने ऊपर इतना कम से कम कंट्रोल रखें कि हम इस बात को समझें कि जिस रिश्ते को हम तोड़ रहे हैं इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसमें मैंने कल माशरे में लोगों के सामने जाना है, मेरे यार दोस्त मुझसे पूछेंगे भाई बीवी को तुमने छोड़ दिया, तलाक दे दी है। भाई मुझसे मेरे वालिदैन पूछेंगे, मेरे 2 खानदान है, एक ससुराली खानदान है, एक मेरा जो है नसबी खानदान है। तो इतनी अगर इंसान के अंदर अकल हो, सोच हो, फिक्र हो, तो वो डायरेक्ट जो है वो अपनी हदूद पे नहीं जाता है। मसला हमारे माशरे में ये है कि हमारे माशरे में लोग ये समझते हैं कहीं तलाक देने का तरीका ये है कि बस 3 तलाकें दे दो। हालांकि तलाक देने का ये तरीका गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, फरमाया कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुर्ख हो गया और फरमाया कि मैं जिंदा हूँ, मौजूद हूँ तुम्हारे दरमियान में, और मेरे बावजूद अगर अल्लाह के हुक्मों की इस तरह जो है वो उसका मजाक हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, ये तुम क्या करते हो? एक तो हमारे माशरे में लोगों के अंदर एक तो शऊर नहीं रहा। दूसरा ये जो बस औकात इस तरह होता है ना कि भाई मशहूर कहता है भाई मैंने अपनी बीवी के साथ ताल्लुक खत्म करना है, तो वो जल्दी जल्दी भागता है, भाई कोर्ट में भागता है। ये जो इस्लाम लिखने वाले हैं, ये कुछ नवीस जो है ना, बात इनकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इनको भी मसाइल का इतना इल्म नहीं होता, बस उन्होंने जैसा कह दिया बस उस तरह लिख दिया उन्होंने। उनके यहाँ भी बस एक रिवाज है, अक्सर लोगों के यहाँ भी बस वो 3 तलाकें लिख देते हैं। और अल्लाह के बंदो, 1 तलाक लिखने से क्या होता है? 2 तलाकें लिखने से क्या होता है? अब 3 तलाकें वो लिखने वाले भी डायरेक्ट 3 तलाकें लिख देते हैं, जिसकी वजह से जब उस इस्लाम के ऊपर आके फैसला होता है तो फिर उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। अगर आप वहां पर 1 तलाक लिख देते हैं, शुगर यानी पहले तो ये है कि कम से कम खुशनवीस जो है अगर उनसे तलाक का इस तरह का जो पेपर लिखवाया जा रहा है, अगर उनको नहीं मालूम है तो वो ना लिखें, और अगर उनको तलाक के बारे में हकीकत मालूम है तो उनको समझाएं। तो भाई अगर आप क्यों गुस्से में इस तरह की चीजें लिखवा रहे हैं मुझसे? आप अगर इस तरह लिखवाते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आगे जाके आपके लिए मसला हल हो सकता है। लिहाजा मुझसे आप जबरदस्ती ना करवाएं कि 3 ना लिखवाएं, बल्कि 1 तलाक लिखवा दें, मैं 1 तलाक लिखूंगा। आगे उसके लिए जो रास्ते क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो माशरे में लोगों को इस बात
کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس طرح ایک مرتبہ قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے تو اس طرح ایک مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی جس طرح 3 مرتبہ قبول کیا جاتا ہے تو پھر چھوڑتے وقت بھی 3 مرتبہ طلاق دینی ضروری ہے. تو نہ 3 مرتبہ قبول کرنا ضروری ہے اور نہ طلاق دینے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری ہے. ایک مرتبہ قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. اب ایک طلاق اگر آپ دیتے ہیں یا 2 طلاقیں دیتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. مطلب ہے کہ راستے کھلے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نکالے نہیں نکالے. بھائی ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے اپنے لیے سارے راستہ خود بند کر لیتا ہے, مولوی صاحب کیا کریں گے اس کے لیے؟ پھر کہتے ہیں علماء سختی کرتے ہیں. جی علماء سختی نہیں کرتے, اصل میں لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے. لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے. اگر آج بھی وہی چیزیں جاری ہوں جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر تھی, وہی 3 طلاقیں دے دی پھر رکھ دی, پھر 3 طلاقیں دے دی پھر رکھ دی ہیں, تو زمانے جاہلیت کے بعد کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. اس لیے طلاق کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھیے 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ جو ہے نا, اس بات کو آپ لوگ سمجھیں کہ 3 طلاقیں دے کر بھی اس کو ایک طلاق شمار کرنا, یہ ایک تو مرزائیوں کا قادیانیوں کا مذہب ہے اور ایک رافضیوں کا شیعوں کا مذہب ہے. شیعوں کی اور اسی طرح مرزائیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتا ہے. 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتا ہے. جبکہ علماء احناف اور اہل سنت والجماعت جمہور علماء کرام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان, طلاقیں 2 ہی ہیں, لہٰذا 2 طلاقیں دینے کے بعد اپنے معاملات حل کرو. بھائی رکھنا ہے تو رکھ لو, نہیں رکھنا ہے تو 3 مہینے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے جی, لوگ کہتے ہیں تم لوگ حلالہ کرتے ہو. حلالہ, اب حلالہ کس چیز کا نام ہے؟ خصوصاً ائمہ احناف کے اوپر یہ طنز کیا جاتا ہے کہ بھئی لوگ حلالہ کرتے ہیں, تم حلالے کے قائل نہیں. 3 طلاقیں تو نہیں مانتے ہو تم لوگ, لیکن یہ ہے کہ حلالہ تو کرواتے ہو نا. اب حلالہ کس چیز کا نام ہے؟ حلالہ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح کا نام ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر عورت کو تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پھر اس شوہر کے لیے یہ عورت حلال نہیں. حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کیا, وہاں اس عورت نے سال گزارا, 2 سال گزارے, 5 مہینے گزارے, 5 دن گزارا, 1 دن گزارا, اس عورت کی اس شخص کے ساتھ نہیں بنی, ان بن ہو گئی, اور اس کو پہلا شوہر یاد آ گیا کہ بھائی اس کے ساتھ تو میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی, یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جا کے پھنس گئی ہو. اب کیا وہ عورت دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اس کا نام ہے حلال. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کی کہتی ہے. ہاں وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اگر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ 1 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں, 2 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں, تو کس نے کہا کہ یہ ایسا کرو؟ یہ تو غلط کرتے ہیں. اس کے اوپر تو خدا اور رسول نے لعنت فرمائی ہے. شریعت نے جس کو حلالہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ خوش تھی, ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہو سکا تو انہوں سے طلاق دے دی ہے. اب اس کا نکاح والدین نے پکڑ کے کسی اور شوہر کے ساتھ کر دیا ہے. اب وہاں اس نے 1 دن گزارا, 2 دن گزارے, 5 دن گزارے, سال گزارا. اس نے کہا یار پہلا شوہر تو اچھا تھا, یہ تو میں بارش سے بھاگی اور پر نالے کے نیچے آ گئی ہے, مجھے تو چاہیے کہ دوبارہ اسی کے پاس چلے جاؤں. اب بھائی مجھے طلاق دے دو آپ. ٹھیک ہے بھائی, شوہر نے طلاق دے دی, بھاگتی بھاگتی آتی ہے مولوی صاحب کے پاس, کیا میرا پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مجھے تو اس نے طلاق دے دی ہے. تو مولوی صاحب یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے, آئندہ آپ اگر اس کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں آپ, ہم آپ کا نکاح پڑھا دیں گے, آپ کا نکاح ہو جائے گا. لیکن آئندہ پھر اب کس میں کیا ہے؟ اس کو لوگوں نے غلط کر دیا ہے. وہ جی تم احناف
یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، حنفی جو ہے نا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، جس آدمی کو حلالے کی یہ تشریح سمجھ میں آئے اور اس کے دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہو تو کبھی بھی وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا کہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ جو ہے نا بیوی کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تمہیں پتہ ہی وہ کام کیا کرتا ہے کہ حلالہ کرتے ہیں۔ اب حلالے کو جو ہے نا اپنے معنی الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگ حلالہ کرتے ہیں۔ تو حلالے کا معنی سمجھ میں آ گیا حلالہ کیا ہے؟ تو حلالہ اصل میں یہ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ کا معنی عورت کو حلال کرنا، عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا۔ تو پہلے شوہر کے لیے دوسرا شوہر ہی حلال کر سکتا ہے کہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس کا معنی کیا ہے؟ حلالہ ہے۔ یعنی حلالہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس باقاعدہ میں اس کے ذریعے سے اس عورت کو اس پروسیس سے گزار کے پہلے اس کے لیے جو حلال کیا جاتا ہے، یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے، کچھ عرصہ کچھ دن کچھ مہینے گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھے۔